ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبونون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غير الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله رواه الترمذي قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کے سامنے موضوع کی وضاحت کی جا چکی ہے، انتہائی مختصر وقت میں آج کے جدید ترین وسائل میں سے جس کا بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ذریعے، نوجوان اور خواتین کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا ایپلیکیشنز، ان کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے اور خاص طور سے خواتین کے زمرے میں اس کے کیا کیا نقصانات سامنے آئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً کس طریقے سے یہ سوشل میڈیا ایک رحمت کے بجائے ایک زحمت بنا ہوا ہے، اور ایک فتنے کی صورت میں یہ اضافہ ہی ہو رہا ہے اور بڑھ ہی رہا ہے۔ معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے پایاں، بے انتہا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن ہم پر یہ واجب ہے کہ جہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہے تو ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، دردناک ہے۔ معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کی بے پایاں نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت یہ وقت ہے، یہ زندگی ہے، یہ عمر ہے، یہ ہیلتھ ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں یہ عطا کی ہے، اور کل قیامت کے دن روز قیامت یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جو عمر عطا کی تھی، ہم نے تمہیں جو وقت دیا تھا، تم نے کہاں اسے خرچ کیا؟ تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا؟ اپنے وقت کو کہاں لگایا؟ آیا جائز اور صحیح کاموں میں صرف کیا یا ناجائز اور غلط اور حرام کاموں میں اسے لگایا؟ ان تمام اوقات کا سوال کیا جانا ہے۔ اور جو کچھ ہم زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، ان الفاظ اور ان زبان سے ادا کیے گئے لفظوں کا، باتوں کا بھی حساب اور کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو ہمارے ہر قول کو نقل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ عقیدہ آخرت، بعث بعد الموت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ صرف مرنے تک یہ زندگی ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد دوبارہ قبر میں ہمیں زندگی عطا کی جائیں گی، اور وہاں ہمارے زندگی بھر کے کرموں، ہمارے اعمال، ہمارے افعال کے مطابق ہمارا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ جو بھی ہے اعمال برے ہیں یا اچھے، حق پر ہے یا باطل ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، زندگی بھر کے اعمال کے مطابق ہمارا وہاں پہ بدلہ اور وہاں نتیجہ نکلنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، یہ موضوع الگ ہے، بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میت کے ساتھ جب میت گھر سے نکلتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. ایک ہے میت کے ساتھی، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، جو لوگ نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، تدفین کے لیے جاتے ہیں. دوسرا ساز و سامان، جنازہ ہے اور دوسرے اوزار اور ہتھیار ہے. اور تیسرا اس کا عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے. 2 چیزیں یعنی اعزاء و اقارب، احباب، دوست، جو لوگ ساتھ میں جاتے ہیں تدفین کے لیے، میت کو دفن کرنے کے لیے، وہ لوٹ آتے ہیں اور ساز و سامان واپس آتا ہے. ایک چیز قبر کی تنہائی میں اس کے ساتھ باقی رہتی ہے اور وہ ہے اس کا زندگی بھر کا کیا ہوا عمل، اور اسی عمل کی بنیاد پر اس کی جزا اسے دی جائیں گی اور اس کی آخرت کی منزل طے کی جائیں گی. حضرت عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ سب سے جو آخرت کا پہلا مرحلہ ہے وہ قبر سے شروع ہوتا ہے. جس نے قبر میں نجات پائی، جس کا لیے قبر کے مراحل آسان ہو گئے، تو اس کے لیے بعد کے مراحل اور زیادہ آسان ہو جائیں گے. لیکن جس کے لیے قبر میں ہی مشکلات ہوئی، قبر میں ہی جو پھنس گیا اور وہیں پہ اس کے لیے مشکلات پریشانیاں آئی، تو آگے اس کے لیے اور زیادہ مسائل ہوں گے. بہرحال یہ وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا کیا ہے، یہ زندگی اور یہ جو عمر عطا کی ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک حدیث جو خطبہ حاجہ میں آپ کے سامنے پڑھی گئی، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ شخص ہے، دانش مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو انالائز کرے، اپنے آپ کو چیک کرے اور دیکھے کہ اعمال کی سطح پر میں کس لیول پر ہوں، میں نے آخرت کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس دنیا میں میرے اعمال، میرے حقوق اور میرے معاملات لوگوں سے کیسے ہیں، یہ اپنے آپ کو محاسبہ کرتے رہے. جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو اس کے اندر عمل خیر کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور برائیوں کا جذبہ وہ کم ہوتے جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی، میں اس سے توبہ و استغفار کرتا ہوں، آئندہ اس غلطی پر پشیمانی اختیار کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، اور اس گناہ سے، اس برائی سے بچ جاتا ہے، اور عمل خیر میں، عمل صالح میں، اچھائیوں میں وہ آگے آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقت میں آخرت کا گھر ہی یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے جب پوچھا تو فرمایا، یہ دریا ہے تمہارے سامنے، مان لو سمندر ہے، اس سمندر میں تم اپنی انگلی ڈالو اور نکالو تو انگلی کے اوپر چند جو قطرات آئیں گے، پانی کی چند بوندیں آئیں گی، یہ چند قطرات دنیا ہے، اور یہ بے انتہا سمندر جو تمہارے سامنے ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس زندگی کے لیے ہم کو اس مختصر سی زندگی میں تیاری کرنی ہے. اور ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے کہ جب کافروں کو روز قیامت ان کا مواخذہ کیا جائے گا، ان سے سوال اور جواب کیے جائیں گے، تو جب ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ دنیا میں تم کتنا رہے، اگرچہ وہ 70 سال رہے ہو، 100 سال، پوری صدی پوری کی انہوں نے، لیکن کیا کہیں گے کہ صبح کا تھوڑا سا وقت یا شام کا تھوڑا سا حصہ، یعنی پورا ایک دن بھی ہم نہیں رہے. آخرت کی زندگی کے مقابلے اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ زندگی عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کو غنیمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے قبل اس کے کہ ہم کو موت آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی جامع حدیث فرماتے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کا جائز استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کو رضامندی کرنے والے اعمال کرو. اس میں ہے حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے. زندگی میں تم اعمال انجام دے سکتے ہو، ایک بار موت واقع ہو گئی انسان کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے.
اسی طرح آگے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، اپنی ہیلتھ کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے۔ صحت مندی کی حالت میں انسان جو اعمال انجام دے سکتا ہے، ظاہر ہے بیماری کی حالت میں نہیں۔ فرماتے آگے وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو غنیمت سمجھو مصروفیت کے آنے سے پہلے۔ وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو جوانی کے ڈھلنے سے پہلے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وغناءک قبل فقرک، اور اپنی امیری اور مالداری کو جو اللہ نے عطا کیا اس کو غنیمت سمجھو فقر و فاقہ کشی کے آنے سے پہلے۔ معزز خواتین اسلام، آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو ان بہت ساری نعمتوں میں سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ایک نعمت وقت ہے۔ یہاں وقت کی تمہید باندھنا اس لیے بھی انتہائی ضروری تھا کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں، انٹرنیٹ کے دنیا میں، www یہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے، اس کی دنیا میں آج کا نوجوان مسلم، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، سب سے زیادہ جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ ٹائم کا ہوتا ہے اور وقت کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ جس کا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ گھنٹوں گھنٹے چلے جاتے ہیں لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں میرا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ تو دور حاضر کے متعدد فتنے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے فوائد بھی اپنی جگہ مسلم ہے، اس کے فائدے ہیں۔ مان لیجئے اس کا ایک فائدہ ہم یہ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بہت ساری اپلیکیشنز آتی ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری متعدد اپلیکیشن، فیس بک ہے جو سب سے زیادہ پاپولر ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ ہم یہ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بیان جو ہو رہا ہے، اگر یہ لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں اس بیان کو یوٹیوب کی لنک کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا فائدہ ہے، اور صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ پرماننٹلی سیوڈ ہو جاتا ہے ڈرائیو پہ، کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کو کبھی بھی، اس ویڈیو کو یا جو بھی ویڈیوز علماء کرام کے ذریعے بیانات ہے یا کوئی بھی ویڈیو ہے، ہم آسانی سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے دوست و احباب، ہمارے والدین ہم سے بہت دور ہے، بیرون ممالک برسر روزگار ہے، تو وہاں ان سے ہم اگرچہ ملاقات نہیں کر سکتے لیکن ان سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے ذریعے سے ہم ان سے رابطے میں رہ سکتے، کنیکٹڈ رہ سکتے، ہم روزانہ بات چیت کر سکتے، ویڈیو کال کر سکتے۔ تو بے شک یہ کچھ فوائد ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی متعدد فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن آج کی جنریشن کے لیے، آج کی نئی نسل کے لیے یہ فوائد سے کہیں زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اس کے شر ہے، اس کے فتنے ہیں۔ آئیے ہم نہایت اختصار کے ساتھ چند فتنوں کا یہاں پہ ذکر کریں۔ اس میں سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے سوشل میڈیا اپلیکیشنز کا، وہ وہی ہے جو آپ کے سامنے سب سے پہلے ذکر کیا گیا، وہ ہے وقت کا ضیاع۔ وقت نہایت ہی مختصر ہے، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو چیز کا نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، سوشل میڈیا کے اس میں، وہ ہے وقت کا ضیاع۔ اور یہ وقت ایسے ضائع ہوتا ہے، ٹائم ایسے پاس ہو جاتا ہے کہ جس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں نوجوان نسل کو، خاص طور سے ہم طلبہ اور طالبات کو دیکھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کی طرف، طلبہ و طالبات کی طرف۔ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ان طلبہ کو، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ہم پہلے یہ سوچیں کہ یہ جو اسمارٹ فون ہے، یہ موبائل ہے، تو اس کی ضرورت کیا ہے انہیں؟ جس اسمارٹ فون اور جس موبائل میں، جس سوشل میڈیا میں، جس انٹرنیٹ کے اندر ان کا پورا وقت ضائع ہو رہا ہے، ان کا تعلیمی اور معاشرتی نقصان ہو رہا ہے، ہم سب سے پہلے یہ سوچیں، ہم بحیثیت سرپرست، بحیثیت والدین، ہم یہ سوچیں کہ اس اسمارٹ فون کا ان کو استعمال کیا ہے، ان کو اس کی ضرورت کیا ہے۔ کیا حقیقت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے اس کی ضرورت باقی ہے؟ مان لیجئے کچھ سال پہلے جب ابھی کووڈ-19 آیا تھا، لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور سارے ادارے، تعلیمی ادارے، انسٹیٹیوشنز بند تھے، تو وہاں پہ ہم ضرورت محسوس کر سکتے تھے کہ چلیے تعلیم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، آن لائن کلاسز اور آن لائن ٹیوشنز ہوتی ہے۔ لیکن آج جب تعلیمی ادارے کھل گئے،
کیا آج بھی وہ ضرورت باقی ہے؟ کیا ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر باقی ہے بھی ضرورت تو کیا واقعی حقیقی معنوں میں وہ طالب علم، وہ طالبہ، وہ اسٹوڈنٹس اس کا استعمال، اسمارٹ فون کا استعمال علم حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ یہ جانچنا یہ انتہائی ضروری ہے، قبل اس کے کہ ہمارے اپنے اندر معاملات بگڑ جائے اور اخلاقی برائیاں پائی جائے ہمارے اپنوں کے ذریعے، ہمارے اپنے بچوں کے ذریعے، اور پھر ہماری آنکھ کھلے کہ کاش اگر وقت پر میں نے اگر اس کا ہاتھ پکڑ لی ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی۔ تو ہم حقیقت میں یہاں سوچیں کیا واقعی میں اس اسٹوڈنٹس کو اس کی ضرورت ہے؟ افسوس ہوتا ہے، کفِ افسوس ملنا پڑتا ہے، شرم ہوتی ہے کہ جب کوئی بچہ پاس ہوتا ہے تو اس کو اسمارٹ فون گفٹ کیا جاتا ہے۔ سوچئے اس کی ضرورت کیا ہے، اسمارٹ فون کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم کو بات ہی کرنا ہے اپنے بچے سے، اگر ہم کو اس کے ذریعے سے رابطے میں ہی رہنا ہے، مان لے ہمارا بچہ دوسرے شہر میں پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو ہم چھوٹا فون بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر سوشل میڈیا کا ایکسیس نہ ہو، صرف بات کرنے کی خاطر۔ لیکن سوشل میڈیا، یہ جو اسمارٹ فون ہے جس کے اندر سوشل میڈیا کو آسانی سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے، کیا اس کی واقعی میں ضرورت ہے؟ یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا حقیقت میں اس بچے کو یا بچی کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوچیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو وقت کا نقصان، جس کا خسارہ ہوتا ہے ایک طالب علم کا، تعلیمی نقصان ہوتا ہے، اور وقت جو ضائع ہوتا ہے وہ اسی اسمارٹ فون کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین خود اپنے طور پہ سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ وقت یہاں پہ صرف کرتی ہے، ضائع کرتی ہے۔ اگر کچھ سیکھتے ہیں، اگر کچھ اس سے علم حاصل کرتے ہیں، اگر کچھ اس سے جائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے بہترین اسلام مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ لایانی چیزوں کو، بیکار چیزوں کو، فضول چیزوں کو، جس کی اسے کوئی ضرورت نہیں، نہ جس سے اس کا فائدہ، نہ دنیاوی فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، اس کو چھوڑ دے۔ انہی میں سے سوشل میڈیا ہے۔ بتائیے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ہمارے طلباء و طالبات کو یا ہمارے خواتین کو ان سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے استعمال کرنے سے؟ بلکہ اس کے فائدے سے کئی زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اس کے فتنے ہیں جو مسلم ہو چکے، ثابت ہو چکے ہیں۔ زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ آگے آئیں گا یہ نقطہ کہ طلاق اور خلا کے یہ جو معاملات کا ریشو جو انکریز ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ جو پورشن ہے، بہت زیادہ جو یہ حصہ ہے وہ انہی سوشل میڈیا اپلیکیشنز کا ہے۔ یہ رپورٹس باقاعدہ سامنے آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا جس کا استعمال ہمارے بچے کرتے ہیں، خواتین کرتی ہے، اس سے بڑے پیمانے پر تعلیمی نقصان ہوتا ہے، اور اس نقصان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ لیکن جس طریقے سے آندھی کے آنے کے بعد شتر مرغ اپنی گردن ریت کے اندر ڈال کر یہ احساس کرتا ہے کہ آندھی گزر گئی، اسی طریقے سے ہم حقیقت سے آنکھیں موند لیتے ہیں، ہمارے سامنے اس کا نقصان ہے۔ ہم دیکھ رہے کہ اپنا بچہ کتابیں چھوڑ کر، علم چھوڑ کر، ٹیویشن چھوڑ کر، اسکول کی پڑھائی چھوڑ کر یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا رہا ہے، ریلز چلا رہا ہے، فیس بک پہ اپنے فرینڈ سے کنیکٹڈ ہے، جبکہ یہ چیز اس کے ایگزام میں نہیں آنے والی، یہ اس کا تعلیمی اور مستقبل کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اسے آزادی دے رکھی ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے اس کا استعمال کرے۔ اس سے بڑی افسوس کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کتنا بڑا تعلیمی نقصان ہوتا ہے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیمی ادارے میں پڑھاتے ہیں، بڑی کلاس میں جو بچے 9th 10th میں 11th 12th میں، کبھی ہم نے ان کا نصاب تعلیم چیک کیا، سلیبس؟ ہم حیرت میں رہ جائیں گے، ہم تعجب کریں گے۔ وہ بچہ جس کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی، اتنی موٹی موٹی کتابیں، کیمسٹری، بایولوجی اور اسی طریقے سے اگر اکاؤنٹس کیے تو اس کو وہ سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن وہ چھوڑ کر وہ سوشل میڈیا کو لے کر بیٹھا ہے، وہ انٹرنیٹ کو لے کر بیٹھا ہے۔ کیا تعلیمی ترقی کریں گے؟ اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاس ہو، اچھے نمبرات سے کامیاب ہو، اور اس طریقے کے توقعات اور امیدیں وابستہ کرتے ہیں، جبکہ ہم نے ہی اس کو یہ کھلونا ہاتھ میں دے دیا ہے، اور پھر ہم اس طریقے کی امیدیں رکھتے ہیں جو کبھی مکمل ہی نہیں ہونی ہے۔ تو تعلیمی نقصان یہ بہت بڑا نقصان ہے جو بچے فیس کرتے ہیں جس کو، اور یہ خواتین میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے آن لائن فراڈ وغیرہ ہوتے ہیں، بہت ساری مثالیں، یہاں پہ وقت بہت ہی کم ہے، بہت سارے نکات آگے باقی ہے، ورنہ اس کو وضاحت سے بیان کرتا کہ یہ جو فراڈ ہوتا ہے، یہ جو دھوکہ ہوتا ہے، یہ جو
آن لائن کسی طریقے سے اسکیم کیا جاتا ہے، تو اس میں بہت بڑا حصہ سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز کا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، کسی بھی طریقے سے کتنا بھی کوئی ماہر ہو، ایسے ایسے طریقے بیوقوف بنانے کے ایجاد کیے گئے ہیں کہ اچھے سے اچھا ماہر انسان بھی اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے اور وہ لوٹ جاتا ہے، اس کے بینک سے رقم حذف کی جاتی ہے، لیکن وہ سب کے سامنے یہ چیز ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر بات ہے سب کو یہ بتائیں گا تو لوگ اسے ہی بیوقوف کہیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آن لائن فراڈ کا بہت بڑا ذریعہ یہ سوشل میڈیا اپلیکیشنس ہے۔ تو اگر ہم ان سے بچیں تو بہت ساری چیزوں سے، اسکیم سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیبت اور چغلی کا ذریعہ، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اس میں واٹس ایپ بھی شامل ہے، واٹس ایپ سر فہرست ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو کہا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو ایک مسلمان کی غیبت کرنا یہ اس کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور غیبت کی ڈیفینیشن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تاکہ کوئی شبہ نہ رہے، ہم سمجھے، واضح طور سے سمجھے اس غیبت کو، کیا یہ موضوع نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کرنا۔ آپ اس طرح سوچیں کہ اپنے بہن کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا، چار لوگوں کے مابین، چار عورتوں کے مابین، جس کو وہ ناپسند کرے، جسے وہ پسند نہ کرے، وہ ایسا نہیں چاہتی ہے کہ آپ اس کا اس انداز میں ذکر کرے، اس کے خلاف ایسی باتیں کرے، تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے متعلق، اگر وہ باتیں، اگر وہ معاملات اس کے اندر موجود ہے تو فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہے تو تم اس پر الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، تو یہ ہے غیبت۔ اور غیبت یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اسی طرح چغلی کرنا، چغلی یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے چغلی کی وجہ سے۔ وہ حدیث بھی ہے، وہ آگے اگر موقع آیا تو بیان کی جائیں گے۔ میت کو قبر میں چغلی کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اور کسے کہتے ہیں چغلی؟ کہ ایک گھر کی بات دوسرے گھر کو، چند لوگوں کی بات دوسرے لوگوں کو، ایک فرد کی بات دوسرے فرد کو اس نیت سے پہنچانا کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، دونوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو یہ چغلی ہے۔ اور اس کا بھی ایک ذریعہ ہے یہ سوشل میڈیا۔ اسی طریقے سے نقصانات بے شمار ہے، ہم کتنے نقصان کو شمار کریں۔ سب سے بہتر ہے کہ ایک مسلم خاتون سوشل میڈیا جیسے اپلیکیشنز کو سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور ہی رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ وہ جتنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں گی اتنا ہی اس کا، یہ کہنا غلط نہیں کہ اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامت جہاں پہ ذکر کی گئی ہے جن ابواب میں، ان ابواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئیں گا قیامت سے پہلے کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، اگر تمہیں بکریاں لے کر پہاڑوں پہ جانا پڑے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو تم شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر غاروں میں پناہ لو، اگر یہ کرنا پڑے تو کرو۔ دوسری حدیث میں فتنوں کے سلسلے میں فرمایا، اور یہ فتنے ہی ہیں، یہ سوشل میڈیا، یہ دراصل یہ سوشل میڈیا کے جو اپلیکیشن سے نئے فتنے ہی ہیں، اگر اس کا ناجائز اور غلط فائدہ اٹھایا جائے، غلط استعمال کیا جائے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص گزرے گا قبرستان میں سے، قیامت کی علامت میں سے ہے کہ ایک شخص ایک قبر پہ سے گزرے گا، اس قبر پہ لوٹ پوٹ ہوگا، سوئے گا اوپر اور کہے گا کہ کاش اس مردے کی جگہ میں مر گیا ہوتا اور آج ان حالات کو دیکھنے کے لیے میں زندہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ آرزو کرے گا۔ وہ کیوں آرزو کرے گا؟ کیونکہ اس کو اپنی دین کی سلامتی زیادہ عزیز ہوں گی، وہ یہ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے کرے گا۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں فتنوں کی کثرت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں کہ ان سوشل میڈیا کی وجہ سے آئلی زندگیاں کتنی خراب ہو رہی ہے، ہماری گھریلو اور ازدواجی زندگیاں کتنی تباہ اور برباد ہو رہی ہے، کتنے زیادہ طلاق اور خلا کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، یہی سوشل میڈیا کی دین ہے۔
ہم حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. جو فیکٹ ہے ہم کو انہیں تسلیم کرنا ہے. یہ کڑوا سچ ہے کہ آج جو خلا اور طلاق کے معاملات سامنے آتے ہیں ان میں بہت بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہے. اسی طریقے سے چند ماہ قبل، چند عرصہ قبل ہم دیکھتے تھے فتنہ ارتداد، اور بہت ساری باتیں، بہت سارے ویڈیوز، بیانات علماء کرام کی نصیحتیں ہم نے اس زمرے میں سنی ہے. مرتد ہونے کا فتنہ، اور اس مرتد ہونے کے فتنے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہے. اگر ہم غور کریں، رپورٹس کو انالائز کریں، تو ہم یہ جان جائیں گے، ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے یہ فتنہ ارتداد کو اتنا رواج اور اتنا عروج حاصل ہوا. کالج میں جو ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک مسلم خاتون، ایک باپردہ مسلم خاتون کالج کے گیٹ پہ کھڑی رہ کر دیکھے. ہم اپنے گاؤں کی مثال لیں اور ہم صرف انالائز کریں، مشاہدہ کریں، ایک صرف تائرانہ نگاہ دوڑائے کہ آج کی لڑکیاں کہاں جا رہی ہے، کس سمت میں جا رہی ہے. وہ حقیقت میں کیا وہ تعلیم حاصل کرنا، ظاہر بات ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈگری کالج میں بچیاں جاتی ہے، چاہے وہ سائنس ہو، آرٹس ہو، کامرس ہو. مقصد تو ہوتا ہے علم حاصل کرنا، پورا ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے، اپنی جگہ پر کالج کے ذریعے سے ہر چیز ہوتی ہے. لیکن ہماری بچیاں جو وہ وہاں جاتی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے تائرانہ نگاہ دوڑائے کہ حقیقت میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے. وہاں پہ بھی سوشل میڈیا کا کتنا غلط استعمال ہوتا ہے، ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اور ہم سب اس سے بخوبی واقف ہے. یہاں پہ میں التماس کروں گا، میں گزارش کروں گا، چند سنجیدہ خواتین مل کر جمع ہو جائے اور کچھ ایسی ترتیب بنائے، کچھ ایسا سسٹم بنائے کہ جو بچیاں ہماری سینئر کالجز میں جاتی ہے تو ان کی تربیت کے لیے، ان کے اسلامی تربیت کے لیے کوئی ایسا نظام بنائے، ماہانہ کوئی پروگرام رکھے، اپنے اندر رکھے، اپنے خواتین کے اندر کوئی ایسا پروگرام سیٹ کرے کہ ان لڑکیوں کی کچھ فہمائش کی جا سکے، ان کی تربیت ہو سکے، وہ دین سے دور نہ ہو سکے. ورنہ یہی ذرائع اور یہی اسباب فتنہ ارتداد کو جنم دیتے ہیں، اور یہی سے مرتد کا فتنہ شروع ہوتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ خواتین، سنجیدہ خواتین مل کر بیٹھے اور کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرے کہ ان لڑکیوں کی تعلیم تو وہ حاصل کر رہی ہے، لیکن دینی تعلیم اور دینی تربیت کا کوئی انتظام کرے، کوئی اہتمام کرے، کوئی ایسا سیٹ اپ بنائے کہ ان لڑکیوں کو مطلب دین سے یہ جڑے رہے، کسی طریقے سے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر سکے. اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں جس مقصد کے لیے وہ جاتی ہے، بس وہ مقصد علم حاصل کرنے کا حاصل کرے، اور باقی تمام لایانی چیزوں سے، فضولیات سے اور تمام ان بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. یہ وقت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بچوں کی تربیت کا جب معاملہ آتا ہے، بہت ساری مرتبہ خواتین کی طرف سے بھی یہ شکایت آتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو خاموش کرنے کے لیے، اگر وہ پریشان کرتا ہے یا چھوٹی بچی پریشان کرتی ہے تو بس موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں دیتے تھے. اب وہ اس میں یوٹیوب میں کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی اور ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کارٹون کے ذریعے سے اس کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے، کیا اس کی کیسے برین واشنگ کی جا رہی ہے، ہم اس سے بالکل بے خبر ہے. ہم نے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو آزاد کر دیا. اس کا تربیت پہ واقعتاً بہت ہی برا اثر پڑتا ہے. آپ بچے کو رونے دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن موبائل جیسا فتنہ اس کے ہاتھ میں نہ تھمائے، اس کو اس کی عادت نہ لگائے. یہ اسمارٹ فون یہ دراصل ایک ایڈکشن بھی ہے. جس طریقے سے ڈرگ ایڈکشن رہتا ہے، اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا بھی ایڈکشن ہے، اور یہ حقیقت میں ایک لت ہے جو ایسی ہے کہ جس کے بغیر انسان کو سکون اور چین نہیں آتا. آج نوجوان نسل کی طرف ہم دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے اسمارٹ فون لے لے ہم، وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. اگرچہ اسے کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کو اتنا بے چینی نہیں ہوں گی جتنا اگر اسمارٹ فون یا سوشل میڈیا سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، اس کا انٹرنیٹ بند کر دیا جائے، وائی فائی بند کر دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے. سوچئے کتنا بے قرار ہوگا. تو اسے ہی کہتے ہیں ایڈکشن. اور یہ واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ آج کی نوجوان نسل میں سوشل میڈیا کے تئیں ایڈکشن ہو چکا ہے، جس سے ہم کو اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا ہی کے ذریعے، واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے بہت سارے ایسے پیغامات ارسال کیے جاتے ہیں کہ جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں.
جس کا کوئی سند نہیں ہوتی، جس کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، جو بات تحقیق شدہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم یہ فریضہ ہمارا سمجھتے ہیں کہ چلیے تھوڑی سی اچھی بات ہے کہ بس حدیث لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت لکھا ہوا ہے، ہم بغیر تحقیق کیے اسے فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ آئے گا اور تم ان نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے۔ کتنی جامع بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رہنے کے لیے گھر دیا، ہم ان لوگوں کو دیکھے، ہم جائیں شہروں میں ہم جاتے ہیں، کیا ہم گاڑیوں کی کھڑکیوں سے جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس مانگ رہے ایک دوسرے کے پاس۔ ہم دیکھتے ہیں ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کی ہے، ہم اس رزق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سردی، گرمی اور موسم کی آلائش و آزمائشوں سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں چھت اور ذرائع اور وسائل عطا کیے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ وسائل مہیا نہیں ہے، تو ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں کہ جنہیں ہم سے بھی کم اللہ نے عطا کیا ہے۔ لہٰذا ایک عورت کے اندر قناعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ناشکری یہی سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، جبکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کیا ہے، لیکن بس یہ ناشکری اس لیے کہ اس کو اتنا ملا، اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، اس کا نہیں دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا اس پر قناعت کرے اور صبر کرے اور شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طریقے سے نماز کی پابندی ہم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسہا، بہت ہی جامع حدیث ہے عورتوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، عزت و ناموس کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، یہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ ڈائریکٹلی جنت کی خوشخبری، اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نماز ادا کرنی ہے، رمضان المبارک کے فرائض روزے ادا کرنے ہیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ 4 کام ہے، 4 کاموں کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ تو یہ چند خوبیاں اور خصوصیات تھی جو ایک مثالی خاتون کو اپنے تئیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا کہ جس کا شروعات میں تذکرہ ہو رہا تھا، ہم دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم سنجیدگی سے سوچیں۔ دراصل زندگی اتنی زیادہ تیز رفتار ہو گئی ہے کہ کسی کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سنجیدگی سے کسی معاملے پر غور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ وقت جبکہ ہے، لیکن یہ کہنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے نونہالان قوم اور اپنے بچوں کے مستقبل کو تاریک بنا رہے، اندھیرے میں ڈھکیل رہے، گمراہی کی طرف لے کر جا رہے، اور ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے فتنے یہ قوم کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آج ہم بھی سوشل میڈیا سے واقف ہے، ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے فتنے آتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ظاہر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک خاتون کے لیے چاہیے کہ ان تمام لغویات اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس کے اندر جو جائز چیزیں ہیں اسے اختیار کرے، اور اگر یہ تمیز نہیں کر سکتے، خاص طور سے نوجوان جو اسکول اور کالج کے اندر پڑھتے ہیں، ان کے اندر تمیز کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی وہ صحیح اور غلط میں پہچان نہیں کر سکتے، وہ اچھا یا برا کو الگ نہیں کر سکتے، تو ایسے بچوں کے اوپر کنٹرول اور قابو رکھے، ان کو مکمل ایکسیس نہ دے، ان کو مکمل قابو اور اختیار نہ دے کہ وہ جو چاہے دیکھے، جیسا چاہے اس ڈیوائس کا، اسمارٹ فون کا استعمال کرے۔ اس پر قابو رکھنا والدین اور سرپرستوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ہم سنجیدہ لیں، اس سے پہلے کہ آگے چل کر ہمیں ہی نادم اور شرمندہ ہونے کی نوبت آئے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔
تعلیم کے معاملے میں خاص طور پہ ہمیں جتنا زیادہ ہم سنجیدہ لیتے ہیں، کہ ہم جتنی زیادہ فکر بچے کی تعلیم کے حصول کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے خون پسینے کی کمائی لگاتے ہیں، اس کی فیس ادا کرتے ہیں، اس کا ڈونیشن دیتے ہیں، اس کی ٹیوشن فیس الگ سے ادا کرتے ہیں، اس کے علاج کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس بچے کے کھانے پینے اور رہائش اور علاج کے لیے معیاری انتظام کرتے ہیں، جب اتنا سب کچھ ہم کرتے ہیں، اتنی زیادہ فکر ہم رکھتے ہیں، تو یہ اسمارٹ فون اس کے حوالے کر کے ہم کس بھرم میں اور کس دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں ہی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی کہ نعمتان مغبونون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ زیادہ تر لوگ ان نعمتوں کے سلسلے میں مبغون ہیں، یعنی دھوکے میں مبتلا ہے، شیطان نے دھوکے میں مبتلا رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت، ہیلتھ اور فارغ وقت، خالی وقت۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اس فتنے سے ہم خود بھی محفوظ رہے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھے، اور ہم خود ڈیسائیڈ کریں، ہم خود یہ طے کریں کہ کیا ہمارے بچے کے لیے بہتر ہے، ہم وہ چیز عطا کریں، اور کیا ہمارے بچے کے لیے برا ہے، ہم وہ چیز عطا کریں۔ وقت پر بچے کی تربیت کریں، جس وقت ضرورت ہو جس چیز کی تربیت کی، اس ذمہ میں تربیت کرے کہ جس طریقے سے تعلیم کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بچے کی اسلامی تربیت اور شرعی ماحول میں اس کی تربیت ہونا، یہ بھی ہماری ذمہ داری میں سے شامل ہے۔ ہم بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ہم بچے کو تاریخ سکھائے، سیرت سکھائے، حدیثیں پڑھنا بتائے، ہم اس کو قرآن کی تفسیر سکھائے، بجائے اس کے کہ اس بچے کے ہاتھ میں ہم اسمارٹ فون دیں۔ اب وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جس طریقے سے چاہے کرے، تو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے مستقبل کو تاریک نہ کرے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ریکویسٹ کی، گزارش کی، خاص طور سے طالبات کے سلسلے میں ہماری خواتین سر جوڑ کر بیٹھے اور کوئی ایک ایسا نظام، کوئی ایک ایسی ترتیب، کوئی ایک ایسا سیٹ اپ بنائے، کوئی ایک ایسا دن اور ایک ایسا پروگرام منعقد کرے کہ یہ بچیاں جو کالج میں، انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے، ان کی دینی تربیت کا کوئی انتظام کرے۔ اور ظاہر بات ہے کوئی والدین نہیں چاہیں گے کہ وہ اس طریقے کے پروگرام نہ رکھے جائے جو خود اس بچی کے لیے، اس طالبہ کے لیے، اس خاتون کے لیے دینی اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم اپنی نگاہوں سے کالج میں ہونے والی گمراہیاں، وہاں کی برائیاں اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم خاموش رہے تو یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جب تم اپنی برائی کو، جب کسی برائی کو تم اپنے سامنے دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، یعنی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، تو زبان سے اس کو روکو، منع کرو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا جانو۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس اتنا موقع ہے، اتنا وقت ہے اور اتنا کچھ اختیار رکھتے ہیں ہم کہ ہم ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کچھ ایک ایکشن پلان بنائیں، کچھ ایسی ترتیب بنائیں کہ کالج میں، خاص طور سے سینئر کالج میں جانے والی لڑکیوں کے لیے کوئی دینی تعلیم اور دینی تربیت کا انتظام ہو، اور انہیں بھی سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں، جو نت نئے فتنے اور شرور ہے، جو شر ہے، ان سے آگاہ کرے تاکہ وہ اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھال سکے، وہ برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ لڑکیوں کو یہ احساس بہت ہی بعد میں ہوتا ہے، جب بہت کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ سنجیدہ خواتین مل کر بیٹھے اور اس طریقے کا کوئی سیٹ اپ اور اس طریقے کی کوئی ترتیب بنائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سوشل میڈیا کے فتنے، بہت ساری باتیں الحمدللہ آ گئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ موضوع کو مطلب مکمل طریقے سے کما حقہ نہیں، لیکن کچھ ہی تھوڑی ہی اپنے استطاعت کے مطابق میں نے پہنچانے اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ کلام یہی کہ یہ سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں، یہ جو اپلیکیشنز ہے، یہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو خیر سے زیادہ اس میں شر ہے، بھلائی سے زیادہ برائیاں ہے، گناہ زیادہ ہے۔ تو ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت ہی جامع حدیث ہمارے سامنے شروع میں ہی پڑھی گئی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام ایک مسلمان کے بہتر اسلام کی علامت یہ ہے
کہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا۔ سب سے زیادہ وقت برباد ہوتا ہے۔ وقت یہ ایسی چیز ہے جو گزرنے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ ایک بار وقت گزر گیا تو وہ وقت ہم کو دوبارہ نہیں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ کافر جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کہیں گا کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم وہ عمل کریں گے جو عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا عمر اور اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا؟ تو یہ وقت، یہ عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح اور جائز استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، عبادات کو انجام دے، اعمال خیر، صالحات اور یہ جو ہے احکامات جس کا شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ان پر عمل کرے اور محرمات سے، برائیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور توبہ و استغفار کا زیادہ سے زیادہ التزام کرے، زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور جیسا کہ آج کے موضوع کے تحت بیان کیا گیا کہ اپنے بچوں کے تئیں ہم سنجیدہ ہو جائے اور سوشل میڈیا کے استعمال پر قابو رکھے، کنٹرول رکھے، اس سے قبل کے وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہم کف افسوس ملتے رہ جائے، ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہم سوچیں کہ کوئی معاملہ، کئی ایسے معاملات اور کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی معاملہ جب ایسا سامنے آئے اچانک، والدین کو کتنی زیادہ شرم ہوتی ہے، کتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے، اور وہ یہی سوچتے رہ جاتے کہ کاش ہم نے وقت رہتے، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ تھا، ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے یہ چیز، یہ نقصان اور یہ وبا، یہ مصیبت، یہ فتنہ، یہ شر ہم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں دیا، کاش وقت رہتے ہم اس پر کنٹرول کرتے، قابو رکھتے تھے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے سلسلے میں بہت ہی محتاط رہے اور ہمارے بچوں پر بھی خصوصی نگرانی کرے، اسلامی تربیت، اسلامی تعلیم کا خصوصی اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔